تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب کفار جو ہیں وہ مکے کے عرب کے سب سے بڑے چودھری قریش ہیں اور پورا عرب ان کے ساتھ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم مکے پر چڑھائی کرو۔ اچھا، اب سارے ایمان والے برابر نہیں ہوتے، جو کمزور ایمان والا ہوگا وہ ہمیشہ اندر سے کانپے گا، وہی مارے ہی نہ جائیے کدھرے، پٹھا ہی نہ پہ جاوے کدھرے، پچھتاوا ہی نہ ہوئے کدھرے۔ اب ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین آیا، اور وہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور انہوں نے جب تیروں کی بوچھاڑ کی مسلمانوں کے اوپر تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، سب بھاگ گئے سمائے چند کے، یعنی ایک بہت تھوڑی تعداد رہ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور باقی ایک دم جو ہے وہ بھاگ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے اترے اور آپ نے آواز لگوائی، اے اصحاب شجرہ، اے فلاں اے فلاں اے فلاں آؤ، اور سب اکٹھے ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے ان کی ہمت بندھائی اور پھر وہ فتح ہوئی۔ تو کفار کے ساتھ مختلف مراحل میں جو جنگ ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کو یاد دہانی کرا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہوگے۔ فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پر، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی جب تمہیں غرہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی اپنی کثرت کی، فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی کوئی شے، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تنگ ہو گئی تم پر اپنی تمام وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور اس کے باوجود تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر سکینت نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور پھر لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی توبہ کرنے کی، اس کے بعد بھی ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اس کے بعد، علی من یشاء، جس کی اس نے چاہی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہیں، فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب اگلا سوال یہ ہے کہ حج ایک بہت بڑا ریونیو کلیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ہر سال لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جاتے ہیں، وہاں خریداریاں کرتے ہیں اور وہاں ظاہر ہے کہ اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس سے ایک بزنس کا بہت بڑا سرکل جو ہے وہ چلتا ہے مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں۔ یعنی آپ شروع ہو جائیں، آپ اتریں گے ایئرپورٹ پر مدینہ منورہ کے یا جدہ کے، تو وہاں سے وہ سروسز آپ اویل کرنی شروع کریں گے، تو ایک سرکل چلتا ہے بزنس کا بہت بڑا۔ تو اگر پابندی لگ جائے گی کہ تم مشرک نہیں حج کرنے آ سکتے، تو پھر تعداد کم ہو جائے گی اور اس سے بزنس متاثر ہوگا۔ اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیا ایمان والو مشرک نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ یہاں نہ آئیں، اور اگر تمہیں خطرہ ہے تنگ دستی کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں اس کے بعد غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، نہ آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام مانتے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں کرتے قبول اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟
یعنی مشرکوں کو تو کوئی، یعنی جو اہل عرب تھے، عربی بولنے والے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کے تو پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یا ایمان لے آئیں یا یہ سرزمین چھوڑ دیں۔ البتہ جو غیر بنی اسماعیل ہیں، یعنی اہل کتاب، ان کو یہ چوائس دیا گیا تو وہ جزیہ دیں۔ جزیہ کیا ہے؟ اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لیں۔ اسلامی ریاست کا اصل شہری کلمہ گو ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فورنر ٹریٹ ہوگا۔ جیسے آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں یا کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ کو ویزا فیس دینی پڑتی ہے سب سے پہلے تو، اور پھر وہاں پر آپ پر کچھ پابندیاں ہوتے ہیں، خاص طور پر عرب ممالک میں، جب تک وہاں پر آپ کا کوئی کفیل نہ ہو، آپ وہاں نہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی کمپنی آپ کی ذمہ دار ہوگی جو حج کرانے والی یا عمرہ کرانے والی کمپنی ہے، یا وہاں کا کوئی معلم جو ہے وہ آپ کو وہاں آپ کا کفیل بن جاتا ہے اس عرصے کے لیے، تو وہاں آپ سعودی عرب میں جا سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر جو بھی غیر مسلم ہے اس کو رہنے کی اجازت ہے، لیکن اس پر ایک ٹیکس ہوگا جس کو جزیہ کہا جائے گا، جزا اپنی سیکیورٹی کی، اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون، یہ ریس کرتے ہیں، قول الذین کفروا من قبل، اپنے سے پہلے کفر میں مبتلا ہونے والوں کی باتوں کی۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے گا۔ انا یوفکون، یہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، اپنے پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان کی ان مشرکانہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں ماننے والا مگر یہ کہ ان یتم نورہ، کہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا۔ ولو کری الکافرون، خواہ کافروں کو برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، یعنی قرآن مجید، و دین الحق، اور سچا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ اس آیہ کو نہ سمجھیں۔ جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا، خاص طور پر جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے ناکام ہو گئے معاذ اللہ، اور ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں، اور آپ کی سیرت جو ہے وہ بالکل تصویر ہے اس کی۔ یعنی مکی دور جس میں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف دعوت دے رہے تھے، اور مار کھاتے ہوئے بھی اپنے صحابہ کو تلقین کر رہے تھے کہ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ میں تلوار لی ہے، وہی ہے کہ جنہوں نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ یہ جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں، یا واقعتاً ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے اس بات پر کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل مشن سے ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے جو زمین پر اقتدار حاصل کرنا اس کو اپنا مشن بنا لیا، اور اس میں خوب کامیاب ہوئے۔ یہ آپ کی رسالت کا مشن تھا۔ اس کا پہلا فیز کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہ دعوت کے ذریعے سے تیار کریں، اور جب وہ جماعت تیار ہو جائے تو پھر اس جماعت کو لے کر وہاں سے نکل آئے مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت، اور پھر وہاں وہ جماعت دگنی ہو گئی، مہاجرین کے ساتھ انصار بھی شامل ہو گئے۔ وہ بات جو کل آخر میں ہم نے پڑھی تھی کہ ان الذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی،
اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور یہی سچے مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو یقیناً بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن دہکائی جائے گی اس سونے چاندی پر جہنم کی آگ، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سونے اور چاندی کو اس سے گرم کر کے اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا ھذا کنزتم لانفسکم، یہ تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم نے جمع کیا تھا اس کے مزے چکھو۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے 12 ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کیلنڈر میں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سب سے درست ضابطہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ظلم نہ کرو تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر، وقاتل المشرکین کافۃ، اور سب کے سب مشرکوں سے جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب اے مسلمانوں تم سے جنگ کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یقیناً مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اضافہ ہے کفر کے اندر، یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر لوگ، یحلونہ عاماً، کسی سال وہ کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاماً، اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ ان مہینوں کی جو انہوں نے حرام ٹھہرایا ہے ان کی گنتی پوری رکھیں۔ کرتے کیا تھے وہ کہ اگر کسی جگہ موقع پر جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا کسی قوم سے، تو وہ سال کے شروع میں محرم کے اوپر جو ہے وہ حرم کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے تھے کہ اس دفعہ سفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں جائے گا، رجب پہلے آئے گا اور جمادی الاخری جو ہے وہ بعد میں آئے گا، یعنی اپنے لیے آسانی پیدا کرتے تھے۔ آخری حج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہاں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ آج یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی جگہ آ گیا ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یعنی یہ حج جو تھا آپ کا یہ صحیح حج تھا۔ باقی تو انہوں نے وہ کئی حج محرم کے مہینے میں کیے ہوئے تھے، کئی ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہوئے تھے، لیکن یہ حج جو تھا یہ صحیح جگہ پر تھا، اور اب کیلنڈر جو تھا وہ اس پوری کائنات کا وہ صحیح ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی مہینے میں کسی سال میں ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، حلال کر لیتے جس کو اللہ نے حرام کیا، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے اعمال کو پرخشش بنا دیا، ان کے برے اعمال کو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ غزوہ تبوک کے آس پاس، اس سے کچھ آیات اس سے پہلے ہیں، کچھ آیات غزوہ تبوک کے دوران ہیں جاتے ہوئے، کچھ آتے ہوئے، کچھ اس کے بعد ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرنیشنل دعوت کا آغاز تو اگرچہ ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، کہ آپ نے مختلف سلاطین کو، مختلف بادشاہوں کو اور مختلف گورنروں کو خطوط بھیجے، اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ پھر جنگ بھی ہوئی۔ پہلے غزوہ مؤتہ ہوا، 3000 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن وہاں 1000 کا لشکر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ 1 2 3 سارے کے سارے کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور بالآخر حضرت خالد بن ولید نے خود کمانڈ سنبھالی، اور بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ وہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کے لے آئے۔ کچھ لوگوں نے تو انہیں برا بھلا کہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے باہر نکل کر جا کر حضرت خالد بن ولید کی فوج کا استقبال کیا اور انہیں اپریشیٹ کیا کہ ہرگز تم لوگوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ تم اس حکم کے تحت آئے ہو کہ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ اپنے فوج سے ملنے کے لیے یا اس طرح کا معاملہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ ہرقل جو ہے وہ فوج تیار کر رہا ہے بہت بڑی، تو آپ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. 1 ماہ تک آپ نے وہاں قیام فرمایا، لیکن ہرقل کو لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز ہونے کے باوجود جرأت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی. لیکن اب یہ جو مشن تھا یہ بہت بڑا مشن تھا. یعنی کھجور کا پھل کاٹنے کا موسم تھا، اور اگر پھل وقت پر نہ کاٹا جائے تو پھر تو وہ اوپر ہی گرسل جاتا ہے. پھر سخت گرمی کا موسم تھا، یعنی سعودی عرب میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اور پھر اوپر ایک طویل سفر شدید گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں تھا جس میں سے گزرنا تھا. تو بڑے بڑوں کے جی پتے پانی ہو گئے. اب ہاں اس کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. بڑا خوبصورت مقام ہے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ موٹیویٹ کرنے والا مقام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار فرمائے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں کسی اور قوم سے ریپلیس کر دے گا. لا ولا تضرہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروہ، مسلمانوں اگر تم نے اپنے نبی کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب اس نے اپنے پیغمبر کو نکالا تھا، جب نکال دیا تو اس کو کافروں نے، اور جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ ایک غار میں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون قلب نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے کر دیا کافروں کی بات کو نیچا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری. اب ہلکے اور بھاری کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ تم مالدار ہو یا تنگ دست، تندرست ہو یا بیمار، کوئی بھی حالت ہے تمہاری، نکلو ہر صورت میں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جنگ کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور اگر آسانی سے ملنے والا فائدہ ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، لتبعوک، تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ہے ان کے لیے یہ راستہ. وسیحلفون باللہ، اور عنقریب یہ قسمیں کھائیں گے آ کر اللہ کی. لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اب آپ سمجھ آ رہی ہے نا ساتھ کے منافقین کا کردار ہے. جو سچے مومن ہیں وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں. لیکن منافق جن کے دل ڈوب رہے ہیں وہاں پر، وہ اب بہانے بنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ بہانے بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے زیادہ خوبصورت مقام آیا ہے. یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ کچھ آیات غزوہ تبوک کے روانہ ہونے سے پہلے، کچھ سفر کے دوران، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، اب اس کے بعد. اب یہ جو حصہ ہے اب اس کے بعد ہے. یہ بہت سے منافقین انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، جو بھی بہانہ بنا کر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا تم نہ جاؤ، اچھا تمہیں اجازت ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور آپ جھوٹوں کے بارے میں بھی جان لیتے۔ مطلب کیا ہے؟ حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا۔ واضح کیسے ہوتا؟ یعنی آج کے دور میں اگر میں اس کو اس کی تصویر کشی کروں کہ کسی مہم پر جانا تھا، طویل مہم پر، اور آپ نے کبھی جا کے ان کے گھر پر دیکھا تو ہوتا تو انہوں نے اس کے لیے سامان بھی باندھا ہوا تھا کہ نہیں، انہوں نے گھر اطلاع بھی دی ہوئی تھی کہ نہیں کہ میں ذرا سفر پہ جانا ہے، انہوں نے اپنے آفس سے چھٹی بھی لی ہوئی تھی کہ نہیں۔ یعنی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لمبی چوڑی کہانیاں بیان کی کہ بس اللہ کے رسول بڑا دل تھا اس دفعہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور جان دینے کا، بس اچانک مجھ پر یہ مجبوری آ گئی ہے، اور پھر آنسو بھی ساتھ بہا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا امپریس کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تھی؟ یعنی آپ ذرا واضح ہوتا، تحقیق کرتے، آپ پر کھل جاتا سارا کا سارا معاملہ کہ انہوں نے جانا ہی نہیں تھا پہلے۔ لما اذنتہم، آپ نے کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ سچے کون سے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، نہیں آپ سے ایکسکیوز کرتے، اجازت مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز سے اجازت نہیں مانگتے؟ اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے ایکسکیوز نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی بات اب دوسرے اینگل سے، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یقیناً آپ سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک کے اندر بالکل ہی تردد میں چلے گئے ہیں، اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے خود ساز و سامان باندھا ہوتا۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اچھا اب جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ بڑی تشویش ہوتی ہے اس پر، کیوں ہو اللہ کے رسول نے یہ کیا، جو آیا اجازت دے دی، ذرا ایک آپ کہتے تو اسے نہیں چلو تو اس نے چلے جانا تھا، بڑا مخلص آدمی تھا وہ، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے وہ حصے ہیں کہ جو آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر آپ نے کسی دینی تحریک کا کبھی ساتھ نہیں دیا، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کسی دینی تحریک کے اندر یہ لائف سٹوریز ہیں، اس لیے کہ آج جو دینی تحریکیں ہیں وہ جہاد و قتال کے مراحل سے نہیں گزرتی، لیکن بہرحال کبھی کوئی ہفتے کا پروگرام کسی دوسرے شہر میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور سالانہ اجتماع آ جاتا ہے، 4 دن کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور کوئی اس طرح کی کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، اور بالکل جو بھی دوز ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئر وہ روز اس کا تماشا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے، جانا ہے جی کراچی جانا ہے، بہاولپور جانا ہے، تو اپنی دکھائیں کنسنٹ دیں اور بلکہ پیسے جمع کرا دیں تاکہ ٹکٹ خرید لیے جائیں، بس تم میرا ٹکٹ خرید دو میں پیسے دے دیں گے بھائی۔ اور وہ عمراء جو ہیں ذمہ داران وہ بیچارے اکثر اپنے پلے سے ہی وہ پیسے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ارادہ تو ہوتا نہیں، وہ خامخواہ بیوقوف بنانے کے لیے کہ میرا بھی نام لکھ لیں وہ ہوتا ہے۔ اور پھر کئی ڈرامے ہوتے ہیں کہ عین موقع پر کہ بس برا جانے کا ارادہ تھا لیکن بس اچانک مجبوری ہو گئی ہے، امیر نے کہہ دیا ٹھیک ہے رہا، اور باقی جو ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں امیر صاحب سے ہمیں چھٹی دیتی ہیں، اور بڑا مخلص آدمی ہے تو اوڑے تو چل پڑے سے نہ تو ہی 2-3 دفعہ کہتے تھے صحیح، اب جوتا جس کو کاٹ رہا ہوتا ہے پتہ تو اسے ہوتا ہے لیکن کوئی سادہ لوگ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ خام خواہ جو ہیں وہ امیر پر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ آ رہا ہے کہ لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہیں کیا، خام خواہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو، فثبتهم، اور اس نے ان کو سست کر دیا، وقیل قعودوا مع القاعدین، اور ان سے کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے، ولا اودعوا خلالکم، اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان فتنے اٹھانے کے لیے، وفیکم سماعون لہم،
اور تم میں ان کی بات کان لگا کر سننے والے سادہ لوگ بھی ہیں. وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اب ذہن میں لائیے کہ سیرت النبی میں غزوہ بنی مستلق یہ غزوہ تھا کہ جس کے دوران عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، سب سے بڑا منافقوں کو سردار. پہلی حرکت اس نے کیا کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی رنج پہنچا، تکلیف ہوئی. پھر ایک موقع پر پانی پی رہے تھے مہاجرین و انصار، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑا سا آرگومنٹ ہو گیا. اس نے موقع غنیمت جانا اور انصار سے کہا اور چپ ہو، اور ایک محاورہ بولا سمن کلبک، عربی کا محاورہ بولا سمن کلبک یا کلوک، اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو تمہیں کاٹے گا. اور کہا کہ اب یہ تم نے سر پہ چڑھایا نا ان کو، اپنی جائیدادیں بانٹ دی اور گھر بانٹ دیے، سر پہ چڑھا دیا تم نے، اب فیصلہ کرو کہ اب آئندہ ان پر ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کرو گے، خود ہی یہ بھوکے ننگے بھاگ جائیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر بدماش نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برے لفظ سے یاد کیا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا. تو اب اس کی روشنی میں پڑھیے اس آیت کو، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اس سے پہلے بھی تمہارے لیے وہ فتنے کھڑے کر چکے ہیں اور تمہارے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کر چکے ہیں. حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہوا، وہم کارہون، انہیں ناپسند ہوا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي. اچھا، ایک منافق جو ہے وہ باقی تو سب صرف بہانے بنا رہے تھے، یہ شوگر کوٹڈ بہانہ بنا کے لے کے آیا، تقوی کوٹڈ بہانہ بلکہ میں اس کو کہا کرتا ہوں، کہ اس نے اپنے اوپر تقوی کا خول چڑھایا. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پریشان سا چہرہ بنا کر کہ اللہ کے رسول، بڑا خواہش تھی آپ کے ساتھ اس دفعہ جہاد پہ جانے کی، لیکن آپ جا رہے ہیں شام کی طرف، اور شام کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں ذرا حسن پرست قسم کا آدمی واقع ہوا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کر کسی فتنے میں مبتلا جاؤں، لہٰذا مجھے تو ایکسکیوز ہی کر دیجیے. یہ اس نے بہانہ بنایا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اللہ کے رسول مجھے تو ایکسکیوز کر دیجئے اور مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالیے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے، فتنے میں تو وہ پڑ چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کی کا احاطہ کیے ہوئے ہے جہنم. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی یعنی کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر لیا تھا، یعنی آپ کے ساتھ ہم نہیں گئے تھے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو. ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تتربصون بنا الا احدى الحسنیین، کہہ دیجئے نہیں ہو تم منتظر. قل هل تربصون بنا، کیا تم منتظر ہو ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنیین، دو میں سے کسی ایک اچھی بات کے. ونحن نتربص، یعنی دو میں سے اچھی بات کیا کہ اگر ہم فتح یاب ہو جائیں گے تو تم بھی مانو گے کہ ہمیں خیر ملا، اور اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو ہم تو پھر بھی کامیاب ہو گئے. تو چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا. اور ہم تمہارے بارے میں تو دوسری دو باتوں کے منتظر ہیں. وہ کیا ہے؟ تم عذاب کے مستحق تو ہو. ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب خود دے گا یا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا، پٹائی تمہاری ہمارے ہاتھوں ہوگی. فتربصوا، تو انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، کہو خرچ کرو خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے. لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو.
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اور نہیں کوئی چیز مانے ان کے لیے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر سستی اور کاہلی سے، اور نہیں خرچ کرتے مگر بادل ناخواستہ۔ فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی آپ کو ان کے تن و توش اور ان کی پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، ان کے اموال امپریس نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے اسی دنیا کے اندر بھی اسی مال و دولت کے ذریعے، اور ان کی جانیں نکلے اس ہار میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ خوف زدہ لوگ ہیں تم سے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ یا غار یا کوئی گھس کر بیٹھنے کی جگہ تو الٹے دوڑ پڑیں اس کی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور تم میں سے کچھ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جے نبی آپ پر الزام لگاتے ہیں خیانت کا مال غنیمت کے اندر، صدقات کے اندر۔ اصل بات کیا ہے؟ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو ان میں سے اس میں سے مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور کچھ نہ ملے تو پھر بگڑ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے اس پر کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اور اس کا رسول ہمیں عطا کریں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ